انسان 14 ارب سال پر محیط کائناتی کیلنڈر پر سب سے آخری لمحات میں ظاہر ہونے والی مخلوق ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق موجودہ انسان کے آثار 3 لاکھ سال پہلے تک ملتے ہیں، جبکہ انسان سے ملتے جلتی مخلوقات کے آثار کئی ملین سال تک پیچھے کی طرف ملتے چلے جاتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے تصورات اور قدیم انسانی فوسلز کی یہی وہ دریافتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تخلیق انسانی کے مذہبی تصورات، خاص طور پر ابراہیمی مذاہب کے تصور آدم کی کوئی اساس باقی نہیں بچی، اور یہ مذہبی کتابوں کی بیان کردہ ایک داستان کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے کہیں آگے بڑھ کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نظریہ ارتقاء نے خدا کے تصور ہی کو ختم کر دیا ہے، مگر کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ انسان کی کہانی میں انسان کی تخلیق کے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے آج ہم اس سوال کا بھی جائزہ لیں گے۔ قرآن مجید میں یوں تو کئی مقامات پر انسان کے مٹی سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، مگر ایک مقام پر واضح کر دیا گیا ہے کہ مٹی سے تو انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا، اس کے بعد کئی مراحل سے گزر کر موجودہ انسان وجود میں آئے۔ اس کی وجہ منکرین کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ یہی وہ اعتراض ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ بھی انسانوں کو مٹی ہی سے پیدا کیا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وہی اللہ ہے جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ قرآن مجید کے مطابق موجودہ انسان کو 3 مراحل سے گزار کر وجود میں لایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں انسانوں کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قالب بنایا، اور حیوانی قالب میں ظاہر ہے وہ شخصیت نہیں تھی جو آدم و حوا کو دی گئی۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں انہی انسانوں میں جنسی تعلق کی صلاحیت پیدا کی گئی، اور پھر اسی کے ذریعے سے ان کی نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو عمومی قانون ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب بہت لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کثیر تعداد میں پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی یہ کثرت ہی ان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ایسی جگہوں کا انتخاب کر لیتا ہے جہاں ماحول ان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اس ابتدائی انسان کو جنسی اختلاط کے عمل سے گزار کر جسمانی طور پر بتدریج بہتر بنایا گیا، یہاں تک کہ موجودہ انسان وجود میں آ گیا۔ تو جس پروردگار نے یہ پیدا کیا ہے وہ حفاظت کے لیے بے دست اہتمام کر سکتا ہے۔ آخر جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے شکاری جانور ان کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی پیدائش رک گئی ہے؟ وہ شکار بھی ہوتے ہیں اور جیتے بھی رہتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر رونق بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کی زیبائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے بعد نفخ روح کا عمل ہوا، جس کے نتیجے میں اس حیوانی وجود میں انسانی شعور پیدا ہوا اور سوچنے سمجھنے کی عقلی صلاحیت نے جنم لیا۔ اس حیوانی قالب کو بنانے کے بعد، اور جو ظاہر ہے کہ دسیوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، ایک تصفیے اور تطہیر کے عمل سے گزارا گیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گئے تو ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی۔ اس میں قرآن نے بتایا ہے
کہ ان کو فرشتوں کی نگرانی میں ایک باغ میں رکھا گیا، تو آدم و حوا کے لیے تو یہ خصوصی اہتمام کیا گیا کہ ان کی حفاظت بھی ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ آگے اپنی زندگی کی ابتدا کر سکیں۔ لیکن جب تک ان کی پشت پر جو حیوانی عمل تھا وہ رہا، اس کی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، پیدا بھی ہوتے رہے، دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتے رہے ہوں گے، کچھ بچ بھی جاتے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے بیان کی دو بڑی اہم اور بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پچھلے آسمانی صحیفوں کی اس بات کی تصویب کر دیتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا۔ دوسری یہ کہ پچھلے الہامی صحیفوں کی بات میں جو انسانی اضافے ہوئے تھے ان کو ہٹا کر وہ ایک ایسی بات سامنے لاتا ہے جو جدید سائنسی دریافتوں کی ایک مختلف لیکن ایسی توجیہ کرتی ہے جو ہر اعتبار سے معقول اور قابل قبول ہے۔ یہاں اس حقیقت کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرے۔ سائنس کو انکار خدا کی بنیاد سمجھنا ایک غلطی تھی۔ اس غلطی کا آغاز اس وقت ہوا جب دور جدید کے آغاز پر مغرب میں مذہب کے خلاف رد عمل پیدا ہوا۔ اس پورے طرز فکر میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ جب سائنس یہ بتاتی ہے کہ فلاں کام کیسے اور کن قوانین کے تحت ہو رہا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب خدا کو ماننا ضروری نہیں رہا، حالانکہ سائنسی علم سے خدا کی نفی نہیں ہوتی، اس کا طریقہ کار ہمارے علم میں آ جاتا ہے۔ سائنس کا دائرہ کار صرف یہ بتانا ہے کہ کائنات میں کوئی مظہر کس طرح وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ خدا کا تصور سائنسی بنیادوں پر صرف اسی وقت ختم کیا جا سکتا ہے جب یہ بتا دیا جائے کہ مادہ اپنے اندر یہ قدرت اور علم رکھتا ہے کہ وہ کسی خارجی مداخلت کے بغیر خود وجود میں آ سکے، کائنات میں کار فرما حیرت انگیز قوانین کو بنا سکے، مادے سے حیات اور حیات سے انسان جیسی غیر معمولی ہستی کو جنم دے سکے۔ موجودہ سائنس ایسی کوئی بات نہیں بتاتی۔ اس پر تفصیلی گفتگو انسان کی کہانی کے دوسرے سیزن میں کی جائے گی۔ دور جدید میں انکار خدا ایک عقیدہ بن گیا ہے اور ارتقاء کو اس عقیدے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے واضح کیا کہ ارتقاء یا کوئی اور نظریہ کسی مظہر کی قابل فہم سائنسی توجیہ کر بھی دے تب بھی اس سے انکار خدا لازم نہیں آ جاتا۔ یہ سائنس اور سائنسی نظریات کا دائرہ کار ہی نہیں کہ وہ خدا کا انکار کر سکیں۔ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بیان کیے جانے والے نتائج فکر اگر درست ہوں تب بھی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کا نہ ہونا ثابت کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسی طرح عام مخلوقات کو زمین پر پھیلایا ہو جیسے نظریہ ارتقاء میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نہ اس کی تصدیق کرتا ہے نہ تردید، یہ اس کا موضوع ہی نہیں، اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ تاہم ایک چیز ایسی ہے جس میں قرآن مجید کے بیانات اور جدید سائنس کی تحقیقات میں بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، وہ قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ دوسری طرف نظریہ ارتقاء کے حاملین کا خیال ہے کہ انسان اور چمپینزی کسی ایک ہی جانور کی ارتقائی شکلیں ہیں، یعنی دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہیں۔ یوں نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان کسی بندرنما جانور کی ارتقا شدہ ایک شکل ہے جو لاکھوں برس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر بدلتا ہوا نوع انسان کی شکل میں ڈھل گیا۔ یہ کوئی آنکھوں دیکھی حقیقت نہیں بلکہ بعض مشاہدات کی بنیاد پر نکالا گیا ایک نتیجہ ہے۔ ان مشاہدات کی ایک مثال انسان سے ملتے جلتے بہت سے فوسلز اور ڈھانچے ہیں جن کا زمانہ موجودہ انسان کے ظہور سے قبل کا ہے اور جن کے متعلق خیال ہے کہ وہی چمپینزیز وغیرہ کی بھی ابتدائی شکلیں تھیں۔ اس پورے معاملے میں دو چیزیں ہیں جنہیں الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔
ایک فوسلز کا ریکارڈ جو ایک مسلمہ حقیقت ہے، دوسرا ایک نتیجہ یعنی انسان جانوروں سے وجود میں آئے. یہ ایک فلسفیانہ نتیجہ ہے جو انسانی فہم ہے، اور چونکہ انسانی فہم ہے اس لیے غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ ارتقاء ہی کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ساری کائنات کو، تو وہ کریشنزم کو ایوولوشن کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ آدم جو پیدا ہوئے وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن خود انسان کے اندر ارتقاء ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ پرانی اسپیشیز سے تبدیل ہوتا ڈیولپ ہوتا وہ انسان بن گیا، بلکہ وہ انسان مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوا اور پھر کچھ مراحل سے گزر کر وہ اس قابل ہوا کہ موجودہ انسان بن جائے. پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قالب بنایا، اور حیوانی قالب میں ظاہر ہے وہ شخصیت نہیں تھی جو آدم و حوا کو دی گئی. میں نے یہ بتایا ہے کہ اس حیوانی قالب کو بنانے کے بعد، اور جو ظاہر ہے کہ دسیوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، ایک تصفیہ اور تطہیر کے عمل سے گزارا گیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گئے تو ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی. اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو فرشتوں کی نگرانی میں ایک باغ میں رکھا گیا. قرآن مجید کا بیان پہلی چیز کے ہرگز خلاف نہیں، بلکہ جس وقت قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدائی انسان مختلف مراحل سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل کو پہنچا، تو گویا وہ فوسلز کے اس ریکارڈ کی تائید ہی کر رہا ہے. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ انسان کسی حیوانی نوع سے تبدیل ہو کر وجود میں آنے والا ایک ترقی یافتہ جانور ہے، یہ بات قرآنی بیان کے خلاف ہے. مگر یہ کوئی مسلمہ حقیقت نہیں، محض ایک اندازہ ہے جسے ملحدین ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس لیے جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ کوئی مسلمہ سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ کچھ مشاہدات کی بنیاد پر کیا جانے والا ایک انسانی قیاس ہے. حقیقت وہی ہے جو عالم کے پروردگار نے بیان کی ہے، اور جو فوسلز کے ریکارڈ کی ایک دوسری معقول توجہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. قرآن مجید کے مطابق انسان پہلے ہی دن سے انسان کے طور پر پیدا ہوئے، گرچہ ان کا ابتدائی قالب موجودہ انسان سے بہت مختلف تھا. پھر رفتہ رفتہ یہ قالب بہتر ہوا اور موجودہ انسانوں کی شکل میں آ گیا. قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں یہ فوسلز ان ابتدائی انسانوں کے ہیں جو براہ راست مٹی سے پیدا ہو رہے تھے یا بعد میں جنسی ملاپ سے آگے بڑھے، یعنی یہ موجودہ انسان سے پہلے کے انسانوں کے ڈھانچے ہیں. انسان کے بندروں جیسی کسی مخلوق سے پیدا ہونے کے حق میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسانوں اور چمپینزیز کا جین بے حد قریب اور باہم مشابہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جینز پر تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا تو پورا قالب ہی حیوانی ہے. ہمارا خون، دل، گردے، پھیپھڑے اور تمام اعضاء حیوانی ہیں. یہ بات بالکل ممکن ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے پہلی دفعہ انسان کا حیوانی قالب مٹی سے اٹھایا ہو تو اس وقت اس کی تخلیق کے لیے انسانوں سے ملتے جلتے اور پہلے سے موجود کسی حیوان کا جین استعمال کر لیا ہو. اس میں کیا چیز خلاف علم و عقل ہے؟ قرآن مجید کسی انسان نے گھر بیٹھے نہیں بنایا، یہ اس ہستی نے نازل کیا ہے جس کا کہنا ہے کہ زمین و آسمان میں نے بنائے. اسی نے پہاڑ اور دریا بنائے، آسمان سے برکتوں والا پانی برسایا اور اس پانی سے باغ اور فصلیں اگائیں. تاحد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس کے اوپر چمکتا سورج بنایا. اسی خدا نے روز و شب، چاند اور تارے، غرض یہ پوری کائنات اور اس میں کار فرما حیرت انگیز قوانین بنائے. سب سے بڑھ کر مادے سے حیات اور حیات سے شعور بھی انہوں نے پیدا کیا. وہ اگر پہلی دفعہ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیں تو عقلی طور پر کون سی رکاوٹ ان کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے؟ وہ اگر دوسری دفعہ بھی انسان کو اسی مٹی سے اٹھا کر دوبارہ زندہ کر دیں
تو اسے ماننے میں عقلی طور پر کیا چیز غلط ہے؟ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کو خدا کی خصوصی تخلیق کیوں مانا جائے؟ اس سوال کا جواب علمی طریقے پر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا زیادہ بہتر طریقہ عملی طریقے پر اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم بادشاہی مسجد لاہور چلتے ہیں۔ یہ بادشاہی مسجد ہے جو انسانی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب نے مرہٹوں کے خلاف اپنی ایک فتح کی یادگار کے طور پر 1673 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ اپنی تعمیر سے لے کر اگلی 3 صدیوں تک اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کی حیثیت حاصل رہی۔ مغل فن تعمیر کے اس شاہکار کے متعلق چند باتیں بالکل واضح ہیں۔ اورنگزیب نے اس کا خیال معماروں کے سامنے رکھا۔ معماروں نے اس کے مطابق مسجد کا وہ نقشہ بنایا جو فن تعمیر کے معیارات کے عین مطابق اتنا پائیدار تھا کہ 3 صدیوں بعد بھی مسجد اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے ڈیزائن میں روحانیت، خوبصورتی اور عظمت تینوں ہی جمع ہیں۔ مزدوروں نے اس نقشے کے مطابق 2 برس میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک اینٹ کو لگا کر اس کی تعمیر کو مکمل کیا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل میں ان کو معاوضہ دیا جاتا رہا اور آخر کار اس میں عبادت کا وہ عمل شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ یہ مسجد اپنی تعمیر میں اور اپنی تاریخ میں کئی پہلوؤں سے انسان کا ایک تعارف کرا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ پہلو کیا ہے۔ انسان میں اپنی ہستی کا احساس اور بقا کا جذبہ پایا جاتا ہے، اسی لیے عالمگیر نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر یہ مسجد بنوائی۔ انسان کے اندر ایک روحانی حس پائی جاتی ہے جو اسے اپنے معبود کا شعور اور اس کی عبادت میں سکون دیتی ہے۔ اسی لیے اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور اسی لیے لوگ جہاں عبادت کرنے آتے ہیں۔ انسان کے اندر غیر معمولی عقلی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ سوچتا، منصوبہ بناتا، تجزیہ و تحلیل کرتا اور تصور و تخیل کی دنیا آباد کرتا ہے۔ مسجد بننے سے قبل اس کی پائیدار عمارت کا ڈیزائن اسی بنیاد پر وجود میں آیا۔ انسان اپنے ذہن کے خیال اور تصور کو دوسرے انسانوں تک گفتگو کے ذریعے سے منتقل کرتا اور ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے۔ اسی لیے معماروں نے اس ڈیزائن کے عین مطابق مزدوروں سے عمارت تعمیر کرائی۔ انسان میں خیر و شر کا تصور اور عدل و انصاف کی طلب پائی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر بادشاہ وقت نے مزدوروں کو ان کی مزدوری دی تھی اور آج کے دن تک یہاں ملازم لوگوں کو ان کے کام کے صلے میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ انسان میں ذوق جمال پایا جاتا ہے۔ یہ مسجد اپنی خوبصورتی اور جمال و کمال کے لیے مشہور ہے اور اسی لیے آج تک لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ اگر انسان کی جسمانی ساخت ایک خاص طریقے کی نہیں ہوتی تو یہ مسجد وجود میں آ سکتی نہ۔ عالمگیر اور اس کی سپاہ ان ہاتھوں سے مختلف قسم کا اسلحہ استعمال کر کے فتح حاصل کر پاتے۔ اسی بادشاہی مسجد کے عین سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار ہے۔ عالمگیر کے جن ہاتھوں نے اسلحہ چلایا
مزدوروں نے یہ مسجد تعمیر کی، انہی کو استعمال کر کے علامہ اقبال نے لافانی اشعار کہے۔ بادشاہی مسجد اپنی ذات میں اس بات کا اعلان عام ہے کہ انسان خدا کی ایک خصوصی تخلیق ہے۔ بے بس شعور اندھے خیالوں کے بس میرا ہے میرے بے مثال، میری دسترس میں لاتی تو ہے صبا تیری خوشبو صدا، مگر اے خالق صبا کبھی خود بھی قفس میں اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے یا ہاتھ آگے پیچھے دائیں بائیں اور ایک دائرے میں ہر سمت گھومنے کی صلاحیت نہ رکھتے، اگر انگلیاں مڑ نہ سکتیں، اگر ہاتھوں میں انگوٹھا نہ ہوتا جو ہاتھوں کو غیر معمولی گرفت دیتا ہے، اگر انسان سیدھا نہ کھڑا ہو سکتا، اگر انسان اپنے جسم کو مختلف طریقوں سے موڑ نہ سکتا، اور ان جیسی دیگر بہت سی خصوصیات جس میں انسانی میں نہ ہوتی، تو پچھلی تمام چیزوں کے باوجود انسان مسجد بنا پاتا نہ بہت سے وہ کام کر پاتا جو وہ اب کر سکتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال نماز ہے، جس میں انسان کا جسم ہر جوڑ کو استعمال کرتے ہوئے بندگی کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ اس لیے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں یعنی خصوصی اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، تو اس بات کو ماننے میں کوئی عقلی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ خدا کا انکار کرنے والے انسان کو ایک ترقی یافتہ حیوان کہتے ہیں، اور تمام اعلیٰ انسانی خصوصیات کی توجیہ کے لیے ارتقاء کا لفظ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سائنس نہیں ہے، یہ ایک باطل فلسفہ ہے جو اس سوال کا کوئی معقول جواب دینے سے مکمل طور پر قاصر ہے کہ اگر انسان محض ایک ترقی یافتہ حیوان ہے تو جینیاتی طور پر انسان سے قریب دیگر جانور تہذیب و تمدن اور علم و فن کی وہ دنیا بنانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے جو انسان نے بہت مختصر وقت میں بنا لی ہے۔ انسان اور اس کے کزن کہلائے جانے والے حیوانوں کا یہ فرق اس حقیقت کے باوجود ہے کہ وہ جسمانی طور پر انسانوں جیسے اور انسانوں سے بہت پہلے سے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ اگر یہ انسانی برتری اس کے بڑے دماغ کا نتیجہ ہے، پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دیگر جانوروں اور خاص طور پر انسان جیسی ساخت رکھنے والے بندروں کی مختلف اقسام یا پرائمیٹس کے پاس یہ بڑا دماغ کیوں نہیں ہے؟ حتیٰ کہ 99% انسان جیسے جینز رکھنے والی چمپینزیز کی بنسبت انسانوں کا دماغ 3 گنا بڑا ہے۔ جینز کی یکسانیت کے باوجود اتنے بڑے فرق کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان خدا کی ایک خصوصی تخلیق ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کی امتحانی اسکیم کے تحت موجود ہے۔ جس خدا نے یہ پوری کائنات بنائی اور اس زمین کو انسان کا مسکن بنانے کے لیے یہاں خصوصی لائف سپورٹنگ سسٹم بنایا، اسی خدا نے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو وہ خصوصیات بھی دی ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے بہت سی خصوصیات
اس کے حیوانی الاصل ہونے کا نتیجہ ہیں، جیسے بھوک اور جنس کی جبلتیں۔ بہت سی خصوصیات اس خاص انسانی قالب کی وجہ سے ہیں جو اس کے نوک پلک سنوار کر اسے بہترین ساخت پر بنانے سے پیدا ہوئیں، جیسے سیدھا کھڑا ہونا، ہاتھوں کی بناوٹ اور ان کا آزاد ہونا، جانوروں کی طرح جسم پر بالوں کا نہ ہونا وغیرہ۔ بہت سی خصوصیات وہ ہیں جو روح پھونکنے کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ روح پھونکنا ایک خدائی امر ہے جس کی حقیقت سمجھنا تو ممکن نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو خصوصیات پیدا ہوئیں انہیں قرآن بیان کر دیتا ہے، جیسے اپنے حیوانی وجود سے بلند تر اپنی ہستی کا احساس، غیر معمولی عقلی صلاحیتیں، روحانیت، خیر و شر کا شعور، ذوق جمال وغیرہ۔ انسانی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک خصوصی تخلیق ہے جسے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس امتحان میں وہ اپنے حیوانی تقاضوں کے باوجود اپنے شرف انسانیت کو باقی رکھے، اس کا ضمیر اسے خیر و شر کے تقاضوں کے مطابق ایک خدا پرستانہ اور اخلاقی زندگی گزارنے پر آمادہ کرے، اس کی انا ایک چھوٹے خدا کی شکل میں اس کے اندر کار فرما ہو کر اسے کائنات کے اصل خدا کا تعارف کرائے، اس کا روحانی وجود خالق کائنات کی تلاش میں رہے، اس کی عقل اور شعور انفس و آفاق کی نشانیوں کا تجزیہ کر کے اسے سچائی تک پہنچنے میں مدد کریں، حواس سے ملنے والے علم کو عقلی مسلمات میں بدلنے کا ملکہ اسے غیب میں پوشیدہ خدا پر ایمان کا راستہ دکھائے، اس کا ذوق جمال جنت کی ابدی بادشاہی کو اس کا آئیڈیل بنا کر رکھے۔ یہ سب چیزیں مل کر انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ انہی خصوصیات کا نتیجہ ہے کہ اپنے ظہور کے فوراً بعد انسان لاکھوں کروڑوں سال سے موجود دیگر مخلوقات پر نہ صرف غالب آ گیا بلکہ دھرتی کے خشک و تر پر حاکم ہو گیا، جس کے بعد اس کا وہ امتحان شروع ہو گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اس دنیا میں انسان جس امتحان میں ہے اس میں انسان کی رہنمائی کا آخری بندوبست یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کی براہ راست رہنمائی کی ہے۔ الہامی صحیفوں کے مطابق پہلے دو انسان آدم و حوا تھے۔ یہ ممکنہ طور پر ماضی میں کسی وقت رونما ہونے والے کسی بڑے حادثے کے بعد بچنے والے ہومو سیپین دو انسان تھے جو جسمانی لحاظ سے بہترین ساخت میں آ چکے تھے۔ ان میں روح پھونکی گئی اور وہ اس قابل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطبت کا شرف بخشیں اور انسانوں کے عظیم دشمن کے مقابلے میں ان کی رہنمائی کریں۔ انسانیت کا یہ عظیم دشمن کون ہے اور انسانوں کو خدا سے ملنے والی رہنمائی کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم انسان کی کہانی کی اگلی ایک ساتھ میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے